اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسباب میں تلاش مت کرنا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سبب دے دیا تو گویا اللہ نے ہماری کامیابی چاہ لی ہے۔ فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کی امید رکھنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ آدمی اسباب میں کامیابی تلاش کرے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک پتے کے گرنے سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس درمیان میں جو بھی شکل ہے، یہ سب کے سب اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے امر کے منتظر ہیں اور وہ اس کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بات تو سرے سے ختم ہو گئی کہ اگر حکام چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر ذمہ مالدار چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر ڈاکٹر چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر وکیل چاہ لیتا تو یوں ہو جاتا۔ نہیں، یہ قصہ ختم ہو گیا کہ نظام کائنات اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اغیار جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو نہیں ہو جاتا؟ کہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اس کے احکام میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ میری رضا تمہارے لیے اس دین میں ہے جس کو میں نے پسند کیا ہے، اور میرے تم سے سارے وعدے، تم سے میرے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں۔ میرے تم سے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے علاوہ میں اور کائنات کی شکلوں میں کامیابی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناکامیاں لاویں گے، اللہ ناکامیاں لائیں گے، اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوں گے۔ دیکھو، میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اگر صرف ایک کرتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ساتھیوں کے کہنے پر ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے صرف ایک وہ کرتا بدل دیں جسے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں۔ ایک پیوند لگا ہوا کرتا کہ مسنون ہے، سنت ہے، ایک نیا کرتا کہ اسے پیوند نہیں ہے، کہ تم نے اگر سنت پیوند والے کرتے کی سنت کے مقابلے میں بغیر پیوند کا کرتا پسند کیا ہے، سنو میری بات، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں جو آخری درجے کی بات ہے۔ حضرت عمر کا قول کہ اگر تم نے پیوند لگے ہوئے مسنون کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا پسند کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے۔ اگر تمہیں اس میں عزت نظر آتی ہے کہ صاف بغیر پیوند کا کرتے میں عزت ہے اور پیوند کے کرتے میں ذلت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں عزت تلاش کی نئے کرتے میں پیوند والے کرتے کے مقابلے میں، تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ ذرا اندازہ کرو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اتنی سی بات پر اے مومنین ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ جس کیفیت پر داخل ہو رہے ہیں، لنگی آپ نے اوپر کی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، مونڈے پر موزے لٹکائے ہوئے ہیں، اور پانی کے اندر سے گزر کر آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کرتا بدل۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ لو نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ اللہ نے ہمیں جس راستے سے عزت دی ہے، ہم تو بہت ذلیل تھے، اللہ نے جس راستے سے ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم نے اس سے ہٹ کر کہیں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ ذرا اندازہ کرو، جہاں پیوند اور بغیر پیوند کے کرتے کے درمیان میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، تو اگر مسلمان پورے ہی دین کو بدل ڈالے اور انہیں غیروں کے طریقوں میں عزتیں، غیروں کے طریقوں میں ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو، تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس اسلام کے کامل اسلام پر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کامل اسلام پر تم سے راضی ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اس طرح وطن اور تمکن اور اقتدار اور اختیار، سنو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تمہیں دنیا میں تمکن، وطن، اختیار، اقتدار سب کچھ اس شرط پر دیں گے، سب کچھ اس شرط پر دیں گے جیسے پہلوں کو دیا ہے۔ شرط یہ ہوگی کہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ بھی فرمایا اسی آیت کے اندر کہ ہم تمہارے خوف کے بعد اور تمہاری خستہ حالی کے بعد ہم تمہیں عزت بھی دیں گے اور تمہیں امن بھی دیں گے، خوف تمہارے اندر سے ختم کر دیں گے۔ اس میں کیوں خائف ہے؟ یہ خائف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے خوف پڑتا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو مسجدوں کو ویران رکھیں گے ان میں خوف پیدا کر دیں گے، ہم خوف پیدا کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا جو ضابطہ ہے، وہ کامیابی کا ضابطہ وہ پورے دین پر ہے، کہ مکمل کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے۔ تو اللہ رب العزت، تو میں نے عرض کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرتے ہیں اسباب میں، کہ اگر یہ اسباب ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ اسباب آ جاتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یہ اسباب اور ہونے چاہیے۔ انہی اسباب کے بدلتے بدلتے اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے انہی اسباب کی تبدیلی میں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انبیاء علیہ السلام کا اجتماعی کام ہے کہ سب سے پہلے ان کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا اور یہ سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل کا تعلق ان شکلوں سے نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے۔ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ مسائل کا حل کا تعلق اسباب سے نہیں ہے،
مسائل کا حل کا تعلق بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو ناگواہ چیزیں پیش آئیں گی ان کا تعلق بھی تمہارے بدن کے اعمال سے ہے، باہر کی شکل سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کی شکلیں نہیں ہیں.